اور ہر نوعیت کے خیالات کو ایک رسی میں باندھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی موسوی شریعت نے بنی اسرائیل کو ایک مذہب بھی دیا اور ایک تمدن بھی دیا، مگر غیر لچکدار تمدن انسانی فطرت کی تسلی نہ کر سکا۔ موسوی شریعت کے ارتقاء کے ابتدائی ادوار میں ارتقاء کی منزلیں موسوی شریعت طے کرتا چلا گیا تھا، لیکن اسلام سے پہلے وہ کبھی ارتقاء کی آخری منزل تک نہ پہنچا۔ یہود اور مسیح دونوں مذاہب قومی و نسلی امتیازوں سے بالا نہ ہو سکے، کیونکہ یہ مذہب قوم بنی اسرائیل تک محدود رہے، جبکہ مسیح نے تبدیلی کرنی چاہیے، مگر وہ تبدیلی انسانی دماغی ترقی کے بغاوت کے طوفان کے آگے خس و خشاک کی طرف اڑ گئی جو اس وقت انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہو رہا۔ مسیح کی تعلیم کا صرف یہی حصہ باقی رہ گیا جو انجیل نے صورت میں پیش کیا کہ شریعت ایک لعنت ہے، حالانکہ ہر سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے یہ فکرہ موجودہ شکل میں خود ایک بہت بڑی لعنت ہے جس نے انسان کو خدا تعالیٰ سے برگشتہ اور اس کی رہنمائی سے آزاد کر دیا۔ بس ابھی مقام ارتقاء باقی تھا، اور ضرور تھا کہ دنیا ایک دن اس طرح تہذیب و تمدن کا آخری ارتقائی مقام دیکھے جس طرح انسانی جسم کی پیدائش نے ارتقاء کا آخری مقام دیکھا جو موجودہ جسم ہے۔ اور یہ حقیقت اسلام سے پہلے تمام مذاہب کی موجودگی میں بھی ایک مذہب کی ضرورت محسوس کرواتی ہے، یعنی روحانی ارتقاء کے لیے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا قرآن کریم مدعی ہے۔ یہ ماخوذ کردہ روایت تفسیر القرآن میں سے حصہ لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اس بات کا مدعی ہے کہ تمام وہ باتیں جن کو دین اور اخلاقی ترقی اور جسم اور روح کی پاکیزگی کے لیے ضرورت ہے وہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اور اس دعویٰ کو قرآن کریم پر تدبر کرنے والے مومنین نے ہر زمانہ کی ضرورت کو قرآن کریم کو پورا کرنے والا پایا، مگر یہود نصارہ قرآن کریم کی عالمگیر تعلیم کو عرب ثقافت کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک اسلام نے عورت کو چار دیواری کا قیدی بنا کر رکھ دیا، مگر یہ اپنی مادر پدر آزاد جنسی بیراروی کی تہذیب کو اسلامی تہذیب پر برتر ثابت کرنا چاہیے۔ اسلامی تہذیب کو عرب ثقافت کا شاخسانہ قرار دے کر اسے غیر متمدن قرار دیتے ہیں، جبکہ اس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ اسلام کے ظہور کے وقت عرب ثقافت کا یہ حال تھا کہ عورت کی حالت ناگفتہ بے تھی، اور اس وقت کی متمدن اور غیر متمدن دنیا میں عورت کی حیثیت بالعموم حیوانات کی مانند تھی۔ مذہبی اور تمدنی دنیا میں اسے کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہ تھا۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے مکمل طور پر عورت کے حقوق کو قائم کیا، اسے مذہبی اور روحانی لحاظ سے مرد کے مساوی قرار دیا، تمدنی زندگی میں اس کی مستقل اور نمایاں حیثیت قائم کی، عورت کے مالکانہ حقوق کا اعلان کیا، اس کی ذمہ داریاں اور اس کے حقوق کو مقدس فریضہ کے طور پر آسمانی کتاب کا جزو بنا دیا۔ عرب ثقافت کے برعکس اسلام کا ظہور سچ مچ عورت کی حقیقی آزادی، اس کے مقام، اس کی استعدادوں کے روحانی معنوی مادی طور پر ظاہر ہونے کا نام کا دور تھا۔ عرب ثقافت میں تو لڑکی کی پیدائش پر نوحہ شروع ہو جاتا تھا، مگر اسلامی دور میں لڑکی کی پیدائش پر ماتم نوحہ شروع نہیں ہو جاتا جس طرح پہلے ہوتا تھا، بلکہ الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ظہور کے بعد لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا انسداد ہو جاتا ہے۔ ہر ماں باپ حصول جنت کے لیے بچیوں کی پرورش، ان کی دلداری اور حسن سلوک کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ بھائی بہنوں کی تربیت اور تکریم کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کی روح سے خامد اپنی بیویوں سے بہترین معاملہ کرنے اور ان کی دلجوئی کو نیکی کا معیار سمجھتے۔ اسلام کی روح سے عورت کا احترام، اس کی عزت اسلامی نقطہ نگاہ سے ہر مومن پر فرض ہے۔ جبکہ مغربی دنیا میں ایک عرصہ تک عورت کو مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اب جب کہ اس کا رد عمل جاری ہے جس میں مغرب زدہ عورتیں نسوانیت کی حدود کو پھاند کر بظاہر ترقی یافتہ مگر در حقیقت ایک متبذل شے کی حیثیت حاصل کر رہی ہے۔ اسلام فطرت کا مذہب، وہ ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے، وہ عورت کے حقوق کی حفاظت، اس کی صحیح جذبات کی نشو و نما اور ارتقاء کا حامی ہے، اور عورت کے وہ تمام حقوق و اختیارات دیتا ہے جو اس کی پاکیزہ نسوانیت کے پنپنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہاں، دین فطرت ہونے کی وجہ سے وہ عورت کو ان زہروں کو کھانے سے ضرور روکتا ہے جو اس کی حقیقی نسوانیت کے لیے موت کا
حکم رکھتی ہے۔ یورپی سیاستدانوں نے اسلامی پردہ کو عرب کے دور جہالت کی نشانی بتا کر یورپی ممالک نے اس کو حقوق نسواں پر حملہ قرار دیا کہ حجاب نکاح پر پابندی کے لیے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے۔ اسلامی ثقافت کو عرب ثقافت کا نام دے کر ان کی طرف سے مغربی دنیا میں اسلام کے بارے میں بدظنیاں، بہت غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، جبکہ اسلامی پردہ عرب کی ثقافت زمانہ جاہلیت کی تنگ نظری کی پیداوار نہیں، اور یہ امر واقعہ ہے کہ پردہ کا تعلق عربوں کے مروجہ طریق سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، جبکہ عرب معاشرہ عورتوں کے متعلق بہت متضاد رویوں کا حامل تھا۔ ایک طرف جنسی آزادی اور عورتوں مردوں کا آزادانہ میل جول تھا، جبکہ شراب، عورت اور گانے بجانے کا جنون اور اس معاشرے کی نمایاں خصوصیات تھی۔ عرب ثقافت میں دوسری جانب لڑکی کی پیدائش کو سخت بے عزتی، شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ عرب زمانہ جاہلیت کے معاشرے میں عورت کی حیثیت جائیداد منقولہ سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اسے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے خامند یا باپ یا خاندان کے کسی دوسری فرد سے اختلاف کر سکے۔ اسلام نے ان ساری معاشرتی صورتحال کو یکسر تبدیل کر دی۔ یہ تبدیلی کسی معاشرتی کشیدگی اور تناؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا طبعی رد عمل نہ تھا، بلکہ قرآن کریم نے حکم اور عدل کے طور پر نئی اقدار دنیا میں متعارف قائم فرمائی اور ایک نیا سماجی نظام بذریعہ وحی الہی عطا کیا گیا، اور یہ نظام ان محرکات کا مرہون منت نہیں تھا جو عموماً معاشرہ کی تشکیل کیا کرتے ہیں۔ وحی الہی کے ذریعے جو معاشرہ تشکیل پایا، اس میں پردہ کی تعلیم کے نتیجے میں جنسی بے راہ روی فوری طور پر رک گئی۔ مرد عورت کے تعلقات کو ایک ایسے نظام کا پابند بنا دیا گیا جو پائیدار اور اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا، اور پردہ کے نظام کے ساتھ ساتھ عورت کے مقام اور مرتبہ کو بلند کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہ رہا کہ کوئی عورت بے بس اور بے جان مخلوق سمجھ کر اسے اشیاء صرف کا ساتھ سلوک کرے۔ اہل مغرب نے قرآن مجید پر تعدد ازواج کا ایک بہت بڑا اعتراض کیا ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں تک کی قرآنی اجازت کو اسلام کا حکم ظاہر کر کے قرآن کریم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اول تو یہ حکم نہیں، اجازت ہے، پھر ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بھی اجازت عام نہیں بلکہ مخصوص حالات میں تعلق رکھتی ہے، جبکہ معاشرہ کی صحت اور عورتوں کے حقوق ہر دو کی حفاظت کے لیے اس اجازت کا استعمال ضروری ہو جائے۔ قرآن کریم ایک معقولی منطقی کتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو کسی ایسی بات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو کم و بیش مساوی تعداد میں پیدا کیا، بس یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا معقول مذہب جو بار بار اس امر پر زور دیتا ہے کہ اللہ کے قول اور اس کے فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ایسی تعلیم دے جو واضح طور پر غیر فطرتی، غیر حقیقی ہو، ایسی تعلیم جس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو توازن، یعنی مردوں عورتوں کا توازن خطرناک حد تک بگڑ جائے۔ اگر حقیقت پسندی سے غیر جذباتی ہو کر تعدد ازواج کی اجازت پر غور کیا جائے تو تعدد ازواج مرد و زن میں مساوات کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اٹھانے کا یا نہ اٹھانے کا سوال ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دیتا ہے کہ مرد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ مشکل چیلنج قبول کرے کہ وہ دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی کے ساتھ پورے انصاف سے کام لے گا اور مساوی سلوک کرے گا، اور فرمایا اگر تم انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک ہی کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت 4۔ تعدد کے متعلق یعنی تعداد کے متعلق آیات کے پس منظر میں زمانہ جنگ کے بعد مخصوص حالات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنگ کے بعد بہت سے یتیم بچے، جوان بیوائیں باقی رہ جاتی ہیں اور مردوں اور عورتوں کا تناسب بگڑ جاتا ہے۔ عالمگیر اول اور عالمگیر ثانی دونوں جنگوں میں مردوں کی ہلاکتوں سے مردوں عورت کا عدم تناسب جو پیدا ہوا صرف جرمنی میں مردوں کی کمی آ جانے سے یورپ کا بر اعظم خطرناک معاشرتی مسائل سے دوچار ہی نہیں ہوا، بلکہ جنگ کے بعد آنے والے اخلاقی تنزل اور جنسی بے راہ روی کا سیلاب سارے مغرب معاشرہ کو بہا کر لے گیا۔